ویلکم ٹو سیٹل اراؤنڈ دا ورلڈ. میں ہوں شاہد غنی. ہمارا آج کا پروگرام تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے. وہ اس طرح سے کہ ہمارے پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اراؤنڈ دا ورلڈ سیٹل کس طرح سے ہونا ہے. اور سیٹل ہونے کے لیے آپ کو سب کو اپنی صحت کا خیال بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے. اگر صحت ٹھیک نہیں ہے تو ہم کہیں بھی سیٹل نہیں ہو سکتے. سیٹل ہم اپنے گھر میں اپنے ملک میں بھی نہیں ہو سکتے اگر ہم صحت مند نہیں ہیں. صحت مند رہنے کے لیے بہت سی سرگرمیاں بہت سی ایکٹیویٹیز دنیا میں کی جاتی ہیں اور ان میں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ قدیم جو ایکٹیویٹی یا یہ کہہ لیں کہ جو ورزش ہے اس کو یوگا کہتے ہیں. آج ہم یہ بات کریں گے کہ اگر ہم کہیں بھی رہ رہے ہیں, وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے جہاں ہم نے جا کے اپنا بسیرا کر لیا ہے, وہاں ہم رہتے ہیں, ہمارے پاس وقت بھی قدرے اپنے ملک سے کہیں کم ہوتا ہے, تو کیا ہم وہاں پر رہ کر بھی یوگا کر سکتے ہیں یا ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے؟ آج کے ہمارے مہمان جن کا میں آپ سے تعارف کروا دیتا ہوں, سید خالد زیدی صاحب. خالد زیدی صاحب جو ہیں یہ سرٹیفائیڈ یوگا ٹرینر ہیں. نہ صرف سرٹیفائیڈ یوگا ٹرینر ہیں بلکہ فری آف کاسٹ آپ نے ہم وطنوں کو اور جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں, ان کے مداح ہیں, ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یوگا کی جو ورزشیں ہیں, جو مشقیں ہیں, وہ سکھاتے ہیں. آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. سر ویلکم ٹو دا شو اینڈ تھینک یو فار کمنگ. سر اس میں یہ ہے کہ سوالات تو بہت سے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کو بتائیں. ان میں جو ایک سوال جو ٹاپ آف دا لائن میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا واقعی یوگا کرنے سے ہماری صحت بہتر رہ سکتی ہے, ہم بہتر ہو سکتے ہیں؟ اور خاص طور پہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بالکل تندرست ہیں اور وہ اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی منفی قسم کی نہ آئے اور وہ اسی طریقے سے ہی اپنی جو زندگی کا سفر ہے وہ ان کا کٹتا رہے. ایک تو وہ ہیں, ایک وہ ہیں جو کچھ تھوڑے سے بیمار بھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوں. کیا ان کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی ریمیڈی ہے؟ کیا ہم وہ اپنے ان دوستوں کو جو یوگا نہیں کرتے اور وہ دوست جو یوگا کرتے ہیں, کیا ان دونوں میں کہیں پر کوئی فرق بھی آپ محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں, آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور خاصا آپ کا ہاتھ جو ہے وہ لوگوں کی نبض کے اوپر ہوتا ہے. اس طریقے سے تھوڑا سا ذرا پلیز اپنے بارے میں پہلے بتائیے اور پھر میرے سوالوں کے جواب آئیں گے. جی بہت شکریہ. ایک تو آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے اور میں اپنے سارے چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں. وعلیکم السلام. اور جو آپ نے بات کی ہے جو نفس میں ہاتھ رکھتا ہوں, بیسیکلی یوگا ایک آرٹ ہے جی, اور انتہائی ایکسپینسو آرٹ ہے جو میں نے کافی محنت کے بعد سیکھا ہے. اس میں نے سرٹیفکیشنز وغیرہ لی ہیں آل آف دی ورلڈ. 195 کنٹریز کے اندر ہی میری سرٹیفکیشن ویلڈ ہے. IYO انٹرنیشنل یوگا آرگنائزیشن سے یہ ویلیڈیٹی ہے اور یہ انڈیا سے 500 آور کا میں نے جو ہے اسپیشلائزیشن کی ہے اس کے اوپر. اور فردر ابھی مزید اور کورسز بھی کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے سر, یہ بتائیے گا کتنے لوگ ہوں گے پاکستان میں جنہوں نے یہ والی سرٹیفکیشنز کی ہوں گی آپ کی طرح؟ لمیٹڈ ہیں لیکن اب آہستہ آہستہ رجحان ہو رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ اس کو ایشیا گیم کے اندر ہاں جی کر دیا گیا ہے. اور جب ایشیا گیم کے اندر اس کو ایک آپ کو دیکھیں کہ اپرچونٹی ملتی ہے اور آپ اس کو گراؤنڈ ریئلٹی جہاں بچپن سے بچوں کو جو اسکولنگ کے اندر اگر ان چیزوں کو اویئرنیس دی جائے تو انشاءاللہ وہ فار ایور فٹ رہیں گے. ہمارا لائف سٹائل جو ہے نا وہ بہت خراب ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی پرابلم میں رہتی ہے, جس میں ہمارا کھانا پینا ہے. ہمارے بڑے دیکھیں 120-30 سال کی ایج میں اللہ کے پاس پہنچے, اس سے بھی زیادہ ایج ہو جاتی ہے. لیکن اب کیا وجہ ہے تو 35 کے اندر یا 30 کے اندر ہی اور اس سے چھوٹی عمر میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. کیا ریزن ہے؟
کہ ٹھنڈا پانی پینا، پھر ایکسرسائز کا رجحان نہ ہونا، ہیلدی ایکٹیویٹیز کرنی نہیں، ہر وقت موبائل کے ساتھ لگے رہنا، بیٹھے رہنا، پھر اس کے علاوہ لیپ ٹاپ مسلسل. اب جس طرح آپ ماشاء اللہ خود بھی بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں، خود بھی اب جس طرح یوگا کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور میں خود بھی الحمدللہ کرواتا ہوں. تو دیکھیں اپنی اسپائن کو ہم نے سیدھا رکھنا، جس طرح ہم بیٹھنے کا ہمارا اسٹائل ہے. عموماً آپ لوگ دیکھیں جب بھی آفس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں، یہ کوئی اسٹائل ہے، جھک کے بیٹھتے ہیں. تو کیا ہے، یہ مسلز آپ کے ویک ہو رہے ہیں. شولڈر، آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی سرجن ہوگا نا آپ کا برین کا آپریٹ کر لے گا، آپ کی اسپائن کو دیکھ لے گا، لیکن یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی جو بیک مسل جو شولڈرز کے پیچھے ہیں، ایسا اللہ پاک نے جال بنایا ہے کہ اس کے اندر سرجنز بھی گھبراتے ہیں. تو اس کو ایکٹیو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو میکسیمم یوز کریں. 3 جوائنٹس آپ کے اندر جو ہیں مین جوائنٹس، ایک آپ کا نی جوائنٹ، ہپ جوائنٹ اور شولڈر جوائنٹ. ان تینوں میں اگر فلیکسیبلٹی رہے گی تو آپ فار ایور جوان رہیں گے، آپ بوڑھے نہیں ہو سکتے. اور آپ نے پوچھا کہ جی کہ جو بیمار لوگ ہیں ان کو ہم اس سے کس طرح نکال سکتے ہیں یوگا کے ذریعے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تو ہم پیشنٹس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں، اور کبھی بھی میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ جو ڈاکٹر آپ کے ساتھ جن کے ساتھ اٹیچ ہیں، جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان سے آپ کاؤنسلنگ رکھیں، میڈیکیشن لیتے رہیں. اور یہ پریونٹیو میئر ہے جو ہم یوگا کرواتے ہیں. گریجولی جب آپ کی امیونٹی بہتر ہونا شروع ہو گیا، وہ خود فیل ہوگا. جب آپ کو فیل ہوگا تو انشاءاللہ آپ کم بیک کرنا شروع کر دیں گے، اور خود ڈاکٹر سے کنسرن کر کے آپ بتائیں گے میری طبیعت بہتر ہو رہی ہے. تو طبیعت بہتر ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی میڈیسن بھی کم ہو جائے گی. وہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا تو بیسیکلی سلوگن یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو وداؤٹ میڈیسن جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، اور آپ ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں. بہت سے لوگوں کو میں ملا بھی ہوں وہ جو بتاتے ہیں کہ آپ نے خاصے لوگوں کو وداؤٹ میڈیسن ان کی جو فزیکل کچھ ان کی پرابلمس تھیں ان کو ٹھیک کیا. اس طریقے سے کہ کیونکہ ہمارے ہاں ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کرتا ڈاکٹرز کے پاس جانا، اور ڈاکٹرز بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت مہنگے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ٹائم بھی نہیں ہے، اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور ڈاکٹر جو ہے وہ پھر آپ کو آگے میڈیسن بھی لکھ کے دیتا ہے. ڈاکٹر کو شاید میڈیسن لکھنی ہی آتی ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں آپ کو، وہ کھاتے رہتے ہیں لوگ، وہ مزید بیمار ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے کہ ہم اس کو اگر کس عمر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو سٹارٹ کریں تو یہ ایک چلتا رہے ایسا کام، کہ کوئی بھی عمر میں سٹارٹ کر سکتے ہیں، کہ مطلب آپ بچپن میں سٹارٹ کریں اس کو، جوانی میں سٹارٹ کریں، یا جب آپ کو دل کرے بس آپ اس کو سٹارٹ کر دیں؟ سر یہ اب یاد رکھیے گا کہ ہم نیچر میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے جو ہمارا بچپن ہے، آپ دیکھیں ہم بھی ماشاءاللہ بچوں والے ہیں. تو آپ بچے کو دیکھیں، بچہ لیٹے لیٹے اپنے پیر کے تھم کو منہ میں لے لیتا ہے. جی نوٹ کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باڈی کے اندر بہت فلیکسیبلٹی رکھی ہے. یہ ہمارے رویے جو ہم بڑے ہوتے ہیں، ریجڈنس آتی ہے، رویے ہارڈ ہوتے ہیں، لوگوں کی تلخ باتیں سنتے ہیں، وہ سن کے پھر نہ ایکٹیویٹی کرنا، نیگیٹیوٹی مائنڈ میں چلتے رہنا، اس وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر اسٹفنس آتی ہے. اور ہم کسی کو نہ معاف کرتے ہیں، نہ ہمارے میں اتنا ظرف ہے. ہمیں اپنے آپ کو بہت آگے کی سوچنی پڑے گی. کس وجہ سے؟ تاکہ ہمارے رویوں میں بھی لچک آئے. یوگا آپ کی باڈی میں لچک تو لاتا ہے، آپ کے رویوں میں بھی لچک لاتا ہے. تو آپ دیکھیں کسی بزرگ کو کہیں کہ اپنے پیر کو ہاتھ لگائیں تو ان سے ہاتھ نہیں لگیں گے انفارچونیٹلی، معذرت کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رویوں میں لچک لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی باڈی میں بھی لچک آئے گی. تو یہ روٹین ہونی چاہیے. روزانہ کی بنیاد پہ آپ روز پارک کے ساتھ اٹیچ ہوں، ایسی ایکٹیویٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں، سانس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیکس کریں. اسٹریس لیول کو مینٹین کرنا ہے یا انگزائٹی کو ختم کرنا ہے، وہ اپنی سانس سے کرنا ہے، اور سانس ہی زندگی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد یہ سانس کے بارے میں جو آپ نے بات کی بڑی اہم بات ہے، تو اس پر آتے ہیں. تو حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے سانس کس طرح سے لیا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے، اور عام طور پر ہم اس چیز کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں سر، کہ سانس جو ہے وہ قدرت نے اس طرح کا ایک چلایا ہوا ہے، اور وہ آٹومیٹکلی ہم سانس لیتے رہتے ہیں. سانس لینے کے جو طریقے ہیں، خاص طور پر ان طریقوں سے جن میں ہمیں سانس تو ہم لیتے ہی ہیں، مگر سانس بھی ایک مکمل ایک ورزش ہے، ایک ایکسرسائز جو آپ بتا رہے تھے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. جی سانس ہماری زندگی ہے. جی بے شک. جی سانس آ رہا ہے یہ جہاں، سانس نہیں ہے تو اگلا جہاں. بیچ میں ایک چیز حائل ہے، وہ سانس ہے. جی. تو اس کے اوپر کنٹرول، بریتھ کے اوپر کنٹرول رکھنا انتہائی امپورٹنٹ ہے.
اور دیکھیے کووڈ جب آیا تو اس میں لنگس ڈیمیج ہوئے لوگوں کے, اور جو ایکسرسائز کرنے والے لوگ تھے الحمدللہ وہ اس چیز سے نکل گئے. حالانکہ میں خود کتنی ایکسرسائز کرتا ہوں, الحمدللہ پورا فیز آیا 2020 سے لے کے اب تک لوگوں کو اس کے آفٹر شاک افیکٹ آ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ بات یہ ہے کہ ایکسرسائز آپ کو کرنی ہے اور فریش آکسیجن آپ کی باڈی کے اندر جانی چاہیے. اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو پریزنٹ حالت میں نہیں رکھتے. آپ کی باڈی پریزنٹ رہ جائے گی لیکن آپ کا مائنڈ یا فیوچر میں جائے گا یا پاسٹ میں جائے گا, پریزنٹ میں نہیں رہتا. تو سانس کی مشق اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کے مائنڈ کو پریزنٹ کرتی ہے. آپ نوٹ کر لیں, ہم سانس کی مشق کرتے ہیں تو آپ اس وقت جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ ساری ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. سب سے اہم دیکھیں, ہم اگر آپ کو کوئی سوچ مسلسل آ رہی ہے, کسی کی بات بری لگ گئی ہے, اس کو آپ نے کس طرح ہٹانا ہے, تو آپ لمبا گہرا سانس لے کے چند سیکنڈ ہولڈ کر کے دیکھیں. اور جب آپ ہولڈ کریں گے تو آپ کو اس وقت کوئی بھی نقصان ہوگا یا کوئی بھی بات بری کسی کی لگی ہوگی تو آپ کے ذہن سے وہ چیز ہٹ جائے گی, اس لیے کہ آپ سانس بھی روکیں گے تو آپ کا مائنڈ اس وقت یہی مانگ رہا ہوگا کہ مجھے میرے لنگز میں آکسیجن جائے, میں بچ جاؤں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس طرح ابھی ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کو ہم یہ لے گئے PIC جہاں پر یہ دل کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں, تو ان کی دل کی دھڑکن تھوڑی سی ذرا ان ایون ان کو جب نظر آیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں, آپ لمبے گہرے سانس لینا شروع کر دیں. جب انہوں نے لمبے گہرے سانس لیے, کوئی تھوڑی دیر کے لیے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ان کو بٹھایا کہ آپ بس یہ سانس لیتے رہیں. اس کے بعد جب انہوں نے ECG کی تو وہ پیر سے فرق تھی. تو مطلب یہ سانس سے اتنا فرق جو ہے وہ پڑتا ہے. جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح سے پیٹ کو کس طرح آپ نے جی وہ ایکسپینڈ کری, میں بات بھی بیچ میں کنٹینیو میں کر دوں. دوسرا یہ کہ دیکھیں ہم میڈیٹیشنس کے تھرو اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں. جسے ہم سانس کی مشق کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں, اور نماز سے اپنے آپ کو اللہ سے رجوع کر کے کرتے ہیں. اور اللہ بھی پریزنٹ ہے, اللہ نہ پاسٹ ہے نہ فیوچر ہے. یاد رکھیں, دیکھیں جب پریزنٹ ہوگا, ہمارا مائنڈ پریزنٹ ہوگا تو ہمارا مائنڈ صحیح طریقے سے فوکس ہوگا کسی کام میں بھی. اور باڈی آپ کی جہاں پہ ہم اس وقت پریزنٹ ہی ہوتے ہیں لیکن مائنڈ کو ہم پریزنٹ نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے سانس کی مشقیں اور میڈیٹیشنز ان چیزوں کو ہم ایڈ آن کرتے ہیں, اور قرآن کی تلاوت ہے, نماز ہے, ان چیزوں سے اپنے مائنڈ کو پازیٹیو کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اچھا گزاریں گے. اب سانس کی جو آپ بات کیسے مشق کہہ رہے تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا لنگس جو ہے نا لاسٹ جب تک آتا ہے, ہم سانس سبھی لے رہے ہیں لیکن ہم سانس لیتے ہیں شیلو بریتھنگ, اتنی سانس لیتے ہیں. ہم سانس لیتے ہیں تو اتنی سانس لیتے ہیں. جب ہم بیلی کو بیلون ہے, یہ بیلی بیلون ہے, اس کو ہم پھلائیں گے, انہیل کریں گے تو بیلی باہر آئے گا. جب باہر آئے گا تو لاسٹ جب تک آپ کے لنگس کے اندر آکسیجن جائے گی, اور آپ کے لنگس کی کیپیسٹی جو ہے 4 سے 4.5 لیٹر ہے, اور ہم سانس لیتے ہیں صرف اتنی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لنگس پورے ایکسپینڈ ہی نہیں ہو پاتے. اور پیدا ہوئے بچے کی سانس آپ نوٹ کریں وہ بیلی بٹن میں آ رہی ہوتی ہے. جب بیلی بٹن میں آ رہی ہے تو اللہ نے ہمیں نیچر پہ پیدا کیا ہے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نیچر پہ پیدا کیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں کسی نے گائیڈ نہیں کیا, ہمیں بتایا نہیں گیا, جس کی وجہ سے ہمارے سانس کا پیٹرن ہی چینج ہو گیا. اب یہ خراب ہو گیا, اس کو ٹھیک ہم نے کس طرح کرنا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کا بھی طریقہ ہے, وہ سانس کی مشقیں ہیں. جس طرح ہم یہ نوسٹرل نرم ہڈی ہے, یہاں سے ہم نے اس کو پکڑا اور بیلی پہ ہاتھ رکھا اور انہیل کر کے ایسے بیلی کو باہر نکالا, اور پھر جب میں انہیل کروں بیلی میرا باہر آ رہا ہے, جب میں ایکسیل کروں گا بیلی اندر جائے گا. جب انہیل کروں گا انہیل اینڈ ایکسیل میں بیلی اندر جا رہا ہے. تو اس پریکٹس کو ایسے رکھنا ہے اسٹارٹنگ میں, پھر اس کو دوسری نوسٹرل سے کرنا ہے اویئرنیس کے ساتھ. جب میں انہیل کر رہا ہوں میرا بیلی باہر آ رہا ہے, ایکسیل کر رہا ہوں بیلی اندر جا رہا ہے. اس کی اس طرح پریکٹس کرنی ہے. جب آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی تو وہ ایسے ہاتھ رکھیں گے, اور جب آپ انہیل کریں گے تو یہ پریکٹس ہے. اس سے بینیفٹ کیا ہوگا, ایک تو آپ کے لنگس کی کیپیسٹی انہینس ہوگی, آپ کے پیٹ کے مسائل حل کرے گا یہ پوسچر. جتنے آپ کے پیٹ کے مسائل آپ کے فیٹ کو میلٹ کرے گا, آپ کے انٹرنل آرگن کو ایکٹیو کرے گا. سانس کی مشقیں کو معمولی مشقیں نہیں ہیں, بہت امپورٹنٹ ہیں. تمام یوگا کے اندر سانس سے ہی اپنے آپ کو ہم کرتے ہیں. اور سانس دیکھیں کوئی بھی آپ ورک آؤٹ کریں, کراس فٹ کریں, یوگا کریں, زمبا کریں, جم کریں, سانس کے اوپر سارا دار و مدار ہے. تو سانس کی پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ ہم یوگا کے اندر یہ کہیں بھی آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. جی آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. ہم جس طرح یہاں بیٹھے میں نے آپ کو پریکٹس کرائی کر سکتے ہیں, اسکول میں, بس میں بیٹھے ہوئے, جہاں بھی بالکل کر سکتے ہیں. اور اصل میں ہمارے جو ہمارا آڈینس ہے, ہم بیسیکلی ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پاکستان میں نہیں رہتے, وہ باہر رہتے ہیں. ہم ان کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر ٹائم ظاہر ہے کہ آپ کے پاس زیادہ نہیں ہوتا,
بس میں بیٹھے ہیں, آپ اپنے آفس میں ہیں, یا کہیں بھی کام کی جگہ پر ہیں, یا ایون گھر پر بھی ہیں, جگہ بہت تھوڑی ہوتی ہے. باہر کے ملکوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے, جس طرح پاکستان میں گھر ہمارے بڑے ہوتے ہیں, وہاں پر گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لوگوں نے. اور سم ٹائم تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لڑکے یہاں سے جاتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, وہ ایک ہی کمرے میں 4-5 لڑکے جو ہیں چھوٹے چھوٹے کمروں میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. سردی بھی ہوتی ہے, باہر جانا بھی ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. ان کے لیے یہ جو سانس کی مشقیں ہیں یہ تو وہ کر سکتے ہیں, اندر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, اور اپنے فرش پہ چاہے بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اور بھی کوئی اس طرح ایکسرسائزز ہیں جو وہ اگر چاہیں کم جگہ پر وہ کر سکیں. جی, آپ اپنے بیڈ پہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں, بیڈ پہ بھی کر سکتے ہیں. بیڈ پہ یوگا کر سکتے ہیں, اسٹریچ کر سکتے ہیں اپنی باڈی کو. اور اس کے لیے ایک یوگا میٹ ہوتا ہے. اگر آپ وہ اس زیادہ جگہ نہیں چاہیے, وہ میکسیمم آپ کو 6 فٹ کا میٹ ہے, اس کی لمبائی ہے, اور تقریباً 3 سے 4 فٹ یا 3.5 فٹ کی اس کی چوڑائی ہے. اور وہ کہیں پہ بھی آپ بچھا لیں اور آپ اس کو یوگا کو پرفارم کریں. مقصد یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اور فلیکسیبلٹی آپ کی کس طرح آئے گی؟ وہ اسٹریچ کرنے سے آئے گی. آکسیجن کا فلو اچھا جائے گا جب آپ کی باڈی کے اندر, تو آپ کے باڈی کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. سیلز کے اندر جب آکسیجن جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ کے مسائل حل ہوں گے. ہم یہاں پہ ایکسرسائز کی بجائے ڈاکٹرز کی طرف زیادہ جلدی رجوع کرتے ہیں. جس کے پاس جائیں گے وہ اس کے حوالے سے گائیڈ لائن دے گا. تو یوگا, یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ جو ہم سروسز بھی دے رہے ہیں, فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہیلدی پاکستان ہو. جب آپ ہیلدی پاکستان کریں گے, ملک ترقی کرے گا تو آپ بھی ترقی کریں گے, آپ اپنے گھر والوں کو بھی اچھا سرو کر سکیں گے. انفارچونیٹلی ہمارے لیے آسان حل یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ جا کے دوائی کھا لیتے ہیں. وہ اس کا آسان حل یہی ہے, لیکن یہ مشقت والا کام ہے. اور ہمارے بزرگ جو تھے, اگر وہ خوراک اچھی لیتے تھے تو لیکن ورک آؤٹ بھی تو ویسا کرتے تھے. اب ہمارے پاس سہولیات ہیں, گاڑیاں ہیں, ہر چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں, ہر وقت اے سی کے اوپر بیٹھتے ہیں, اے سی کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں لیتے ہیں, تو وہ فیسیلیٹیشن آپ کے لیے نقصان دہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ صبح کے وقت جو 1 گھنٹہ ہم وہاں پہ لگاتے ہیں پارک کے اندر 1 آور, اس کے اندر ہمارے پاس, جس طرح آپ خود بھی جانتے ہیں کتنے اسٹروک کے پیشنٹ ہیں, بی پی شوٹ کیا, فالج ہو گیا, اور وہ فالج ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس جب آئے, ہمارے پاس فزیو تھراپسٹ بھی ساتھ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں, وہ بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. پھر ہم خود بھی گائیڈ لائن دیتے ہیں ان سے. پیشنٹس کو, بہت سے پیشنٹس کو ریکور کیا. انشاءاللہ کسی وقت ہم آپ کو ان پیشنٹس سے بھی ملوائیں گے کس طرح انہوں نے کم بیک کیا. جی, پھر یہ ایک چھوٹی سی بریک ایک اور لیتے ہیں. اس کے بعد جو غذا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے, اور یوگا کرنے سے ہماری جو ہیلتھ کے جو بینیفٹس ہیں, خاص طور پہ وہ غذا کے حوالے سے, کون سی انہیلدی فوڈز ہیں جو ہم لیتے ہی رہتے ہیں, اور اگر ہم وہ نہ لیں تو, اور ساتھ میں یوگا کو بھی ایڈ کر دیں تو ہمیں کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سر کہ یہ جو ہم عام طور پہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, یا ایک عادتاً آپ کہہ لیں, ہم فوڈ جو ہے وہ انہیلدی بھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کھاتے رہتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ ہمیں کون سا فوڈ ہے جو کہ ویسے تو ہر بندے کو پتہ ہوگا. یہاں پر جنک فوڈ بھی ایک فوڈ ہوتا ہے جو کہ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں, اس کا وہ ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے, مطلب نہ کہہ دینی چاہیے اسٹریٹ فارورڈ, یا ہم کیا کریں, اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ سر, اس کے اندر سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ کو خود خیال کرنا ہے اپنا. ایکسرسائز جتنی مرضی کر لیں, اگر آپ نے ڈائٹ کو کنٹرول نہ کیا نا تو اس کا بینیفٹ نہیں مل سکے گا. اور انفارچونیٹلی جو دوست بالکل ایکسرسائز نہیں کرتے اور جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ کتنا کھاتے ہیں, تو انڈینس کا نقصان جو دیکھیں, کڈنی فیلئر, ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹک پیشنٹ, تو ان چیز انٹرنل آرگن کو اڑا کے رکھ دے گی. جب انٹرنل آرگن, کوئی بھی وائٹل انٹرنل آرگن گیا, آپ کا ہارٹ ہو گیا, آپ کی کڈنیز ہو گئی, آپ کے لنگز ہو گئے, تو اگر یہ اس میں کوئی ڈیمیج ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے کتنی ڈیفیکلٹی ہے. آپ دیکھیں ڈائلسس پہ جب بندہ جاتا ہے کتنا مشکل مرحلہ ہے, پوری فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے. تو اس چیزوں کو سمجھنا ہے. جنک کی آپ بات کریں, جنک کا مین کیا ہے؟ کچرا. تو ہم وہ کھا رہے ہیں, اور کھا رہے ہیں, خوشی سے کھا رہے ہیں, اپنی صحت کو خود ختم کر رہے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہم ڈائٹ لے رہے ہیں, ہمیں پروسیس فوڈ سے نکلنا ہے. جو فیکٹری سے بن کے چیز آ رہی ہے وہ نقصان دہ ہے. جو نیچرل فارم میں ہے اس چیز کو استعمال کرنا ہے. اس کے اندر سبزیاں ہیں, اس کے اندر گرین ہے, اس کے اندر آپ نٹس کو استعمال کر سکتے ہیں. ان چیزوں, آپ یوگرٹ کا استعمال کریں, صبح کا دہی کا استعمال, ہم چائے پیتے ہیں
تو چائے تو انتہائی نقصان دہ ہے, وہی آپ کے نی جوائنٹ کی پرابلم کریٹ کرتی ہے. تو آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہے کہ آپ کو ڈائٹ لینی کیا ہے. نارمل انسان کو, مرد کو تقریباً 1800 سے 2000 کیلریز روز کی چاہیے, لیڈیز کو تقریباً 1500 سے 1700 1800 کیلریز چاہیے. تو اب جب ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں, ہم انڈے کو فرائی کرتے ہیں 350 کیلریز پہ جاتا ہے, ایک فرائی ایگ. پھر جب آپ پراٹھا کھاتے ہیں وہ 350 کیلریز کا رہتا ہے. اگر آپ 2 پراٹھے 2 انڈے کھائے, پھر آپ نے اس کے ساتھ چائے کا انٹیک کیا, اس کے اندر چینی ڈالی, چینی تو وائٹ زہر ہے, اس کو باڈی سے نکالیں, اس کو مائنس کریں. اگر آپ اس کا 1 چمچ استعمال کرتے ہیں تو 62 آور تک آپ کی باڈی میں اس کا اثر رہتا ہے. اور آپ کو تقریباً 5 کلومیٹر واک کرنی پڑے گی اس کو اثر ظاہر کرنے کے لیے. تو ان چیزوں کو مائنس کرنا ہے. نیچرل فوڈ کے اوپر آئے, پھل فروٹ کا استعمال کریں. جو چیزیں آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیچرل بنائی ہیں وہ بینیفیشلی ہیں, نہ کہ آرٹیفیشل چیزیں. اور پھر اویئرنیس اپنے بچوں کو دیں. یوگا جو ہے ہم اصل میں بیسیکلی کیوں گائیڈ کر رہے ہیں کہ بچوں کو اسکول سے سٹارٹ کیا جائے. جب اسکول سے سٹارٹ ہوگا تو نیچے سے سٹارٹ ہوگا. تو میں جب اسکولوں میں جب جاتا ہوں یا مدارس میں جا کے یوگا پرفارم کرواتا ہوں تو بچوں کے لنچ چیک کرتا ہوں. اچھا, جو لنچ چیک کرتا ہوں پتہ لگتا ہے کہ جنک فوڈ ہے, انہیلدی فوڈ ہے. اس کا ٹیسٹ ذرا اچھا ہوتا ہے نا, تو بچے مائیں بھی کہتی ہیں چلو آسانی سے بنا دیں اس کو. تو اگر اس کی جگہ اگر ایپل دے دیں, بنانا دے دیں, مطلب جو سیزنل پھل ہے اگر وہ دے دیں تو اس سے, یا نٹس دے دیں, ایسی چیزیں دیں جس سے صحت اچھی ہو. بریڈ, اب دیکھیں بریڈ کا استعمال ہم کر رہے ہیں. پہلے کسی دور میں کبھی کسی کے گھر بریڈ آتی تھی جب کوئی بیمار ہوتا تھا. اب دیکھیں ڈبل روٹی, اور اب دیکھیں ہر گھر میں بریڈ جا رہی ہے. شاورما استعمال ہو رہا ہے, اس میں وہی بریڈ یوز ہو رہی ہے. ہر جگہ پہ یہی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ ایک مطلب کہ کرائٹیریا بن گیا ہے ہر انسان کے ذہن میں, یہ ہے کہ جی ہم نے جانا ہے تو ہم نے یہ چیزیں کھانی ہیں. تو یہ چیزیں صحت کے لیے بالکل اچھی نہیں. ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو یوگا میں خاص طور پہ جو فلیکسیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, فلیکسیبلٹی جوڑوں میں ہمارے بہت ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہوگا تو پھر ظاہر بندہ چل بھی نہیں سکتا. جوڑوں کے درد کا بھی ایک بہت زیادہ ایشو ہے, اور یہ ہم نے سنا ہے کہ اگر آپ یوگا شروع کر دیں تو جوڑوں کے درد میں خاصا آپ کو افاقہ ہو سکتا ہے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس میں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جو ہم کرواتے ہیں جس میں جس طرح آپ کے نی جوائنٹ میں گیپ کم ہو گیا ہے, یا جس طرح ہمارے پاس پیشنٹ آتے بھی ہیں, جو فزیو تھراپسٹ ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں. اس کے اندر کچھ ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں, پیروں کو لٹکا کے نیچے ہائٹ سے تھوڑا کر کے ویٹ لٹکا دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کی نی جوائنٹ کی پین کو تھوڑا ریلیز کر دے. پھر اس کے علاوہ ہم لٹا کے کچھ ایکسرسائز پرفارم کرواتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کبھی ہوا تو میں انشاءاللہ وہ ایکسرسائز پرفارم بھی کروں گا. ضرور نیکسٹ ٹائم یوگا میٹ کے ساتھ آپ کو زحمت دیں گے, بالکل وہ سارا پھر دکھائیں گے لوگوں کو. ہاں انشاءاللہ. تو اس کے اندر آپ الٹے لیٹ کے اپنی لیگس کو اپنی ہپ کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں. اس وقت بالکل 0 ڈگری ویٹ ہوتا ہے, نی جوائنٹ کے اوپر ویٹ نہیں پڑتا. چھوٹے چھوٹے سے آپ کے نی جوائنٹ ہیں, اس پہ جب آپ اوور ویٹ کرتے ہیں, جب آپ کا ویٹ بڑھتا ہے تو نی جوائنٹ بہت پریشر پڑتا ہے, جس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے. اور عموماً ہم نے کام کرنے جو ہماری فیمیل ہیں خود چھوڑ دی ہیں. آپ دیکھیں آپ کی کام کرنے والی زیادہ فٹ ہوگی, آپ زیادہ وہ اسے کام لے رہے ہیں. وہ کیا وجہ ہے کہ وہ کام کر رہی ہے, مشقت کر رہی ہے, بیٹھ کے جھاڑو لگا رہے ہیں, نی جوائنٹ موو کر رہے ہیں, ہپ جوائنٹ موو کر رہے ہیں, سارا پیلوسیشن موو کر رہا ہے. تو آپ یاد رکھیے گا انٹرنل آرگن جتنے آپ کے فلیکسیبل ہوں گے, جتنے جوائنٹ آپ کے فلیکسیبل ہوں گے, آپ کے مسائل ٹھیک رہیں گے. تو ان جوائنٹس کو ٹھیک کرنے کا بہترین حل یوگا کے اندر بھی ہے, ساتھ کچھ ایکسرسائزز, ساتھ کچھ فزیو تھراپی, ان چیزوں سے بہتر ہوتا ہے. ساتھ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ اوور ویٹ نہ ہو. اوور ویٹ ہوں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے نی جوائنٹ کے اوپر پریشر زیادہ آئے گا. صحیح بات. اس میں جو لوگ ایک تو وہ ہے نا جو کہ مریض بن چکے ہیں, جی, ایک وہ ہیں جو بھی مریض نہیں بنے, اور ینگ بھی ہیں. ینگ لوگ جو میں نے دیکھا ہے وہ زیادہ تر یوگا کی طرف ان کی اتنی رغبت نہیں ہے, اتنی اٹریکشن نہیں ہے. جتنے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جو کہ ابا جی ہیں, یا وہ دادا جی ہیں, یا وہ نانا جی ہیں, وہ آ کے یوگا کو پرفارم کر رہے ہیں, بڑا اچھا کر رہے ہیں. مگر جو ینگ لوگ ہیں وہ زیادہ تر جم اور دوسری جو چیزیں ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں کیا ڈفرینس ہے, کیونکہ جم جو ہے وہ اس میں بھی ویٹ اٹھاتے ہیں, اور یہاں پر آپ بتا رہے تھے کہ جس طرح جو یوگا کرتے ہیں وہ اپنا ویٹ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. تو دونوں میں کیا ڈفرینس کیا ہے, اور اس کا فائدہ کیا ہے دونوں میں اگر ہم موازنہ کریں تو؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا.
اب جو میں نے شرٹ پہنی ہے دی ونڈرفل کلب کی TWC، اور انجینئر محمد اعظم صاحب ہیں جو پیٹرن چیف ہیں، جنہوں نے یوگا کو متعارف کرایا پاکستان میں، اور پارک میں فری آف کاسٹ سروس پرووائڈ کی، اور وہ آل آف دی ورلڈ سرٹیفائڈ یوگا ٹرینر ہیں خود بھی، اور انہوں نے یہ پلیٹ فارم سیٹ کر دیا کہ جو ایکسرسائز ہے، پہلے لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ یوگا بزرگوں کی ایکسرسائز ہے، لیکن جس طرح ہم نے اس چیزوں کو سیکھنا شروع کیا، جس طرح سر اعظم صاحب نے ہمیں سکھایا اور ہم نے اس کو کیا، تو اب میں آپ خود بھی میرے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ نوٹ کریں کہ یہ یوگا کوئی آسان گیم نہیں ہے، ٹو مچ ڈیفیکلٹ، ینگ لڑکے نہیں کر پاتے، الحمدللہ جو پریکٹس کر رہے ہیں، جس طرح میں ہوں، آپ ہیں، اور میرے سے اور ایج کے بھی زیادہ لوگ ہیں، بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ وہ ریزن کیا ہے کہ پریکٹس کر کے جب ہم پلینک پہ اسٹے کرتے ہیں، ہم 1 منٹ تو معمولی میں اسٹے کرتے ہیں پلینک، تو میں 5 منٹ کا پلان کروا چکا ہوں، تو الحمدللہ لوگ کرتے ہیں، کرنے سے پھر انرجی دیتا ہوں، بوسٹ کرتا ہوں، آپ سے کام لیتا ہوں۔ یہ سارا دار و مدار ہوتا ہے ٹیچر کے اوپر کہ آپ کا انسٹرکٹر کس لیول کا ہے۔ اگر انسٹرکٹر آپ کا اچھا ہے اور کروانے والا کمپیٹنٹ ہے اور آنیسٹ ہے، اپنے کام سے پیشنیٹ ہے، تو انشاءاللہ آپ کو دنوں میں فرق پڑے گا۔ اس میں ہم نے چیز دیکھی ہے، جس طرح جو باڈی بلڈرز ہیں، جو ظاہر ہے کہ باڈی بلڈر جو ہوتا ہے وہ جم ہی جاتا ہے، وہاں جا کے باڈی بلڈ کرتا ہے اپنی۔ باڈی بلڈرز کا جب ہم نے ان کی ایج ہو جاتی ہے اور وہ پرفارم نہیں کر پاتے، وہ بیچارے بہت زیادہ پرابلم میں آ جاتے ہیں، ان کے جوڑوں میں بھی ایشوز آ جاتے ہیں۔ مگر جو ہم نے یوگیز دیکھے ہیں، جو یوگا کرتے ہیں، کرواتے ہیں، وہ ان کی ایج چاہے جتنی مرضی ہو جائے، وہ ہمیں فٹ دیکھیں۔ وہ کیونکہ ایک تو اپنے ویٹ کو بہت زیادہ مینٹین رکھتے ہیں، اسٹیرائڈ نہیں کھاتے، اور اپنے آپ کو وہ اس حالت میں رکھتے ہیں، اپنے جوڑوں کو، اپنے جو باقی جو ان کی فلیکسیبلٹی ہے اس کو وہ اس طرح سے مینٹین رکھتے ہیں، تو وہ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ زیادہ ان سے ذرا فٹ ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو آپ جم جو کرتے ہیں، جم آپ کی باڈی کو ہارڈ کرتا ہے، آپ کے مسل کو اسٹرانگ کرتا ہے، بلڈ کرتا ہے۔ یوگا آپ کی باڈی کو فلیکسیبل کرتا ہے۔ تو ہم جس ایج میں ہم چل رہے ہیں، ہمیں اپنی باڈی کو فلیکسیبل کرنا ہے، نہ کہ ہم نے اپنے مسلز بنائے ہیں۔ ابھی کسی جم کے جو جنہوں نے مسلز بنائے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے یہاں پہ بیک پہ ٹیپ لگا دیں اور ان کو کہیں کہ اپنے دونوں ہاتھ ایسے اٹھا کے اور ایسے کیچ کر کے دکھائیے، اس طرح۔ اب یہ اس طرح کرنا، تو یہ دیکھیں یہ جب آپ کے مسلز ہارڈ ہوں گے تو یہ نہیں ہو پائے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رویے میں بھی لچک لائیں اور اپنی باڈی میں بھی لچک لائیں۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ آج ہم نے ایک یہ چیز سیکھی ہے کہ ہمارے انٹرنل آرگنز اور ہماری باڈی، اگر یہ کہیں پر بھی اس میں کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے اس میں، تو سیٹل نہیں ہو سکتے ہم، وہ چاہے اراؤنڈ دا ورلڈ ہو، چاہے پاکستان میں ہو۔ جو جینوائن پارٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہم نے کوئی ان کے پیسے نہیں دیے اللہ تعالیٰ کو، وہ ہمیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، تحفتاً کہہ لیں، اس کا انعام ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، ان کی ہم نے ایک تو قدر کرنی ہے اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جینوائن پارٹس جب تک چل رہے ہیں انسان ٹھیک ہے، اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے کہ اس کا دل نیا، اس کا گردہ نیا آ جائے، لنگز نہیں آ جائیں، گھٹنے نہیں پڑ جائیں، آنکھیں نہیں آ جائیں، یہ نہیں آنی۔ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔